بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ نصیحت و اصلاح میں ایک ہمارا سلسلہ چلا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے واقعے کا، کچھ اقساط پہ مشتمل ہے یہ۔ پہلی قسط میں پڑھتی ہوں۔ کائنات کی سب سے زیادہ دکھ بھری داستان جس کے سننے یا پڑھنے سے دل خون کے آنسو روتا ہے، جس کے لکھنے کے لیے قلم اٹھانے اور چلانے کی ہمت نہیں رہتی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب 11 ہجری کا ماہ ربیع الاول شروع ہوا، یہ وہی مہینہ تھا جس میں 63 برس پہلے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی وجہ سے اس کائنات میں بہار آئی تھی۔ مگر اب کی بار ماہ ربیع الاول میں بہار نہیں بلکہ پیغام خزاں لے کر آیا تھا۔ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ 10 یا 11 ربیع الاول تک آتے آتے جسمانی کمزوری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ پیر کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ لوگ صف باندھے ہوئے صبح کی نماز میں مشغول ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ چہرہ انور کا یہ حال کہ گویا کتاب کا ایک ورق ہے، یعنی بالکل سفید ہو گیا ہے۔ ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی انتہائی خوشی سے یہ حالت کہ کہیں نماز نہ توڑ ڈالیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو۔ ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ کھڑے نہ ہو سکے، حجرے کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ اٹھا کر نمازیوں کی طرف دیکھنا یہ چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے جمال نبوت کی زیارت کا آخری موقع تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھا حجرہ مبارکہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب سکون ہے، جو تکلیف اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی۔ اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویوں میں اس بیوی کی نوبت کا دن تھا جو مدینے سے کچھ دور فاصلے پر رہتی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی نعمت اور فضل سے اچھی حالت میں صبح کی ہے، اور آج میری ایک بیوی حبیبہ بنت خارجہ کی نوبت کا دن ہے، اگر اجازت ہو تو وہاں ہو آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چلے جاؤ۔ اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب حجرے مبارکہ سے باہر آئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بحمداللہ اب اچھے ہیں۔ لوگ مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے علی، اللہ کی قسم 3 دن کے بعد تو عبد العصا لاٹھی کا غلام ہوگا، یعنی اور کوئی صحابی حاکم مقرر ہوگا اور تم اس کے محکوم ہوگے۔ اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری میں وفات پائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ اگر ہم میں ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہمارے بارے میں وصیت فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے متعلق انکار فرما دیں، تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں ایک حرف بھی نہ کہوں گا۔
یہ سیرت مصطفیٰ بحوالہ البدایہ والنہایہ سے لیا گیا ہے۔ عالمی نزا۔ عالمی نزا، لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ اور سکون ہے منتشر ہو گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالمی نزا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مسواک لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، اس کو نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے چبا کر وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور فخر اور نعمت پر شکر ادا کرنے کی نیت سے یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں میرا آب دہن، یعنی لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب دہن سے ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حجرے میں اور میری نوبت کے دن میں اور میرے سینے اور میرے ہنسلی کے درمیان ہوئی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد دوسری قسط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ درد سے بیتاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات الموت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے، اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا اور آخرت میں جس کو چاہے اختیار کرے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں اسی وقت سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول تاریخ وفات۔ یہ جاں گداز اور روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت و رسالت کی فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا، بروز پیر دوپہر کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں بروز پیر کو ہوئی۔ البتہ اختلاف رائے دو امر میں ہے، ایک یہ کہ کس وقت وفات ہوئی، دوسرے اس امر میں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ مغازی ابن اسحاق میں ہے کہ چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور مغازی موسیٰ ابن عقبہ میں ہے کہ زوال کے وقت وصال ہوا۔ یہی روایت زیادہ صحیح ہے، اور یہ اختلاف معمولی اختلاف ہے، چاشت اور زوال میں کچھ زیادہ فصل نہیں۔ البتہ تاریخ وفات میں اختلاف رائے شدید ہے۔ مشہور قول کی بنا پر 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ عمر شریف۔ انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ یہی جمہور کا قول ہے اور یہی صحیح ہے۔ فتح الباری سے لیا گیا ہے یہ سیرت مصطفیٰ۔ اس کے بعد تیسری قسم میں آ جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں کھانے پینے کے حوالے سے ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کا حکم، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا حکم، اور ماہ ربیع الاول میں کھانے پینے کی رسومات کا حکم، اس کے بارے میں تفصیل بتائی ہے۔ ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے سے مقصود اگر صدقہ دینا ہے تو صدقہ تو سال بھر میں کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے، اور صدقے میں کوئی بھی چیز جائز چیز دی جا سکتی ہے۔
لیکن اس کے لیے مہینہ یا دن خاص کرنا یا صدقے میں کوئی چیز خاص کرنا جیسے کہ کھیر، چاول یا حلوہ وغیرہ شرعی تعلیمات کے خلاف اور بدعت ہے۔ اس لیے شریعت کا ایک اہم اصول ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقے کے لیے کوئی بھی دن یا چیز شریعت کی طرف سے مخصوص نہیں، بلکہ کسی بھی دن کوئی بھی جائز حلال چیز دے سکتے ہیں۔ اگر ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب ہے، تو واضح رہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی دن یا مہینہ خاص ہے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز تقسیم کرنا ضروری ہے، بلکہ ایصال ثواب تو کسی بھی نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے لیے بھی مہینہ یا دن خاص کرنا یا ایصال ثواب میں کوئی چیز خاص کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے ماہ ربیع الاول کی بدعات پر مشتمل مجالس اور کھانے پینے کے مقامات میں شریک ہونا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بدعات کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو قوت اور رواج میسر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان بدعات پر مشتمل یہ کھانا پینا کسی کے ہاں بھیج دے تو ایسی صورت میں مسئلہ واضح رہے کہ اگر حرام ہونے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو تو محض بدعت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا اپنی ذات میں حرام تو نہیں ہو جاتا۔ البتہ کوشش یہی کی جائے کہ اسے وصول ہی نہ کیا جائے اور بھیجنے والے کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے کہ یہ سب غیر شرعی رسومات ہیں، یا اگر مجبوراً وصول ہی کرنا پڑے تب بھی ان کے سامنے اچھے اخلاق سے صحیح صورتحال واضح کی جائے کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نہیں اور نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں۔ وصول کرنے کی صورت میں اس کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے کسی غریب کے ہاں بھیج دیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ بدعات کی نفرت دل میں باقی رہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور جب لینے والے نہ رہیں گے تو دینے والے خود بخود یہ بدعات ترک کر دیں گے۔ البتہ اگر خود ہی کھا لیا جائے تو حرام نہیں، بشرطیہ کہ حرام ہونے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو۔ البتہ اجتناب کرنے ہی میں احتیاط ہے، خصوصاً وہ شخص جو تو خصوصی اجتناب کرے جو کہ مقتدی اور پیشوا ہو اور لوگ ان کے پیروی کرتے ہوں، تاکہ بدعات کا خاتمہ ہو سکے۔ البتہ اگر کسی نے حرام مال سے یہ کھانا پینا تیار کیا ہے، یہ غیر اللہ کے نظر و نیاز کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر کے تیار کیا ہے، تو اس کا حرام ہونا واضح ہے۔ اور جہاں ماحول اور لوگوں کے عقائد کی پہچان نہ ہوتی ہو، اس پہلو کا امکان ہے کہ لوگ غیر اللہ کی نظر و نیاز کی نیت سے کھانے کی اشیاء تقسیم کرتے ہیں، وہاں بھی وصول نہ کرنے ہی میں احتیاط ہے۔ لیکن جو شخص صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اس کے ہاں سے عام ایام میں بھی کھانے پینے کی چیزیں گھر آتی رہتی ہیں، اور وہ ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو بھی ایسی کوئی چیز بھیجے اور یہ کہے کہ میں نے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں بھیجی ہے، تو اس کا کھانا بالکل درست ہے۔ البتہ بھیجنے والا کوشش یہ کرے کہ بدعات کے خاتمے کے لیے خصوصاً 12 تاریخ کو یہ اہتمام نہ کرے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور وضاحت ہے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا حکم۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھے نبوت عطا کی گئی، یا اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اسی طرح بعض روایات میں پیر کے دن روزہ رکھنے کی ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اعمال جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ان احادیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور یہی ان کا مبارک معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھنے کی دو وجوہات بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، دوم یہ کہ پیر کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یوم پیدائش کا فرق۔ بہت سے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یوم پیدائش میں فرق نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ واضح رہی کہ تاریخ پیدائش یوم پیدائش میں واضح فرق ہے کہ تاریخ پیدائش کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، جبکہ یوم پیدائش کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن دنیا میں تشریف لائے تھے۔ گویا کہ پیدائش کی تاریخ اور پیدائش کے دن میں فرق ہے، تاریخ پیدائش میں اختلاف جبکہ یوم پیدائش میں اتفاق ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے بارے میں امت کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، جبکہ تاریخ پیدائش میں امت کے اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ماہ قبل کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 یا کسی اور تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش قرار دے کر روزہ رکھنا مستحب یا مسنون نہیں، بلکہ اس حیثیت سے اس کو مستحب یا مسنون قرار دینا بھی ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بتا دی ہے، بیان کر دی ہے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایام بیس کے روزے مسنون ہیں، اور 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔